مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے، جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات گھڑیاں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی، اور اب آخری عشرہ شروع ہے۔ ان کی طاق راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کو لیلۃ القدر کو تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہر ایک عمل جو ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر کیا ہے، ان اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پہ جو شرط ہے وہ عقیدہ توحید کا ہونا ہے۔ عقیدہ توحید ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل کیا ہوا اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نہیں نوازیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ 3 فرامین اپنے ذہن میں رکھیں۔ صحیح بخاری کی تینوں روایات، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قیام کیا رمضان کا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ من قام لیلۃ القدر۔ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اب تینوں احادیث کے اندر ایمان شرط ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، توحید پر یقین ہو، ایمان ہو۔ اگر بندے کے پاس توحید نہیں ہے، ایک مہینہ کیا پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے روزوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ کوئی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں، ان سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں۔ کہا ہے کہ اگر یہ بھی ان کا بھی عقیدہ توحید نہ ہوا تو ہم ان کے اعمال کو بھی ضائع کر کے رکھ دیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ ضائع و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ قرآن سے اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ازواج، ان کی بیویاں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مثال بیان کی ہے اپنے 2 بندوں کی، ایک نوح علیہ السلام ہے
ایک لوط علیہ السلام ہے، دونوں اللہ کے صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے نبوت سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کی جو بیویاں ہیں فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی ہے، رب کی توحید کو نہیں مانا، رب کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا ہے، رب کو نہیں مانا، اپنے خامدوں کی اس بات کو نہیں مانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس بات کو نہیں مانا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان سے کچھ بھی کام نہیں آیا، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا دونوں سے داخل ہو جو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جو لوگ رہنے والے ہیں، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں نکتے کی بات ہے کہ یہاں پیغمبر ہیں، پیغمبر جو 950 سال جنہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی، ان کی بیوی ہیں۔ آئیں اب 12ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی بیوی کا یہاں ذکر کرتے ہوئے بیٹے کا تذکرہ فرمایا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے بیٹے کو تیرے جو اہل ہیں، گھر والے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح انہ لیس من اہلک، تیرا نہیں ہے یہ، تیرے وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، جن کے پاس عقیدہ توحید ہے۔ اب یہاں پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں، یہاں پیغمبر کا بیٹا بھی ہے، لیکن عقیدہ توحید نہیں، رب نے ان کو معاف نہیں کیا۔ عقیدہ توحید بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اب آئیں یہاں فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے ان کی مثال بھی یہاں 2 بیویوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مریم یہاں فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ ہیں، انہوں نے رب کو مان لیا ہے، رب کی توحید کو مانا ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا، لیکن ان کی بیوی نے عقیدہ توحید کو اپنایا ہے، یہ چاہے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا ہے، لیکن یہاں ایمان رب پہ لے کر کے آئی ہیں۔ رب نے جنت میں گھر بنایا ہے، لیکن یہاں ایمان شرط ہے، عقیدہ توحید شرط ہے۔ پیغمبر کے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بڑے قریبی ہیں، لیکن انہوں نے کہا پیغمبر کی بات نہیں مانی، آپ علیہ السلام کے بارے میں غلط قسم کے جملے کسے، تبا لک یا محمد کہا۔ رب نے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا، تو نے مجھ پہ میری بات نہیں مانی، تو ایمان نہیں لے کر کے آیا۔ رب نے رہتی دنیا تلک ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہ پیغمبر کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، لیکن یہاں بلال حبشی ہیں، حبشہ سے آنے والے۔ رب نے ابو لہب کہا، شعلے مارتا ہوا چہرہ ہے، اللہ کی قسم بڑا خوبصورت چہرہ، رب نہیں دیکھتا خوبصورت چہروں کو۔ تیرا عقیدہ توحید ہوگا، رب کی بارگاہ میں آ کر کے ایک ایک عمل پیش کرے گا، رب اس کو قبول کرے گا۔ یہاں بلال حبشی ہیں، پیغمبر کے سامنے آ کر کے کہا کرتے تھے عہد 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 کا آوازہ بلند کیا کرتے تھے۔ رب نے عظمت اتنی دی ہے، یہ شعلے مارتا چہرہ، یہ کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، صرف توحید ہے، عقیدہ توحید ہونے
کی وجہ سے پیغمبر نے جنت میں آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے غلام بلال ہیں، چلتے زمین پہ ہیں۔ رب نے قدموں کی آہٹ اپنے پیغمبر کو جنت میں سنائی ہے۔ سبب کیا ہے؟ بلال حبشی رنگ کے کالے ہیں لیکن عقیدہ توحید ہے، یہ چلتے زمین پہ ہیں۔ رب نے قدموں کی آہٹ جو ہے آسمانوں کے اوپر اپنے پیغمبر کو سنائی ہے۔ رب عقیدہ توحید دیکھنا چاہتا ہے، رب کو عقیدہ توحید چاہیے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہو، اللہ کی قسم کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ روزہ تو رب نے کہنا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، جزا میں دوں گا۔ پوری زندگی بھی بندہ روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، رب کہتا ہے تیرے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو جملے ہم پڑھتے ہیں، سبھی نے پڑھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پہلے بات ہے، لا الہ یہ چار جملے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہے اس کو لا الہ نفی کرنا پڑے گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، عروہ وثقیٰ کو، مضبوط کڑے کو تھامنا اس نے ہے، اس نے تھاما ہے جس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا ہے۔ لا الہ سب کی نفی ہے، کوئی بھی ہو، لا الہ وہ نبی ہو، لا الہ کوئی ولی ہو، لا الہ رب کے علاوہ کوئی بھی ہو، رب کہتا ہے سب کی نفی کرو گے۔ پھر الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب چاروں باتوں پہ عمل ہوگا، چاروں جملوں پہ، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ جب جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ چار جملے۔ مشرکین مکہ کو تکلیف کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ہمیں کہتا ہے ہم ایک معبود کی بات مان لیں، صرف ایک اللہ کی مانے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک کی مانے۔ انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اس شاعر، اس دیوانے مجنو کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم رب کے پیغمبر کو انہوں نے کیا کیا جملے نہیں کسے، مجنو کہا، شاعر کہا۔ آج کہا جاتا ہے وہ جملے بڑے سخت بولتے ہو، بڑی سخت تقریر کرتے ہو، بڑا سخت جملہ، بڑے سخت جملے کستے ہو۔ پیغمبر سے اعلیٰ اخلاق والا کوئی نہیں تھا، پیغمبر کی میٹھی زبان ہے، پیغمبر جیسا اخلاق کسی کا نہیں، لیکن مارے پڑی ہیں میرے نبی کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ دعوت یہ تھی لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہو گے پھر کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے رب کی طرف جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پیش کی تھی؟ آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس، کہا تھا یہ جو تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا نا، کم از کم یہی چھوڑ دے، یہی چھوڑ دے۔ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہ نہیں آتے تھے، الا اللہ، اللہ کو تو مانتے تھے وہ اللہ کو، لیکن وہ نفی نہیں کرتے تھے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کو رب ماننا ہی نہیں، ہم نے پہچاننا ہی نہیں اپنے رب کو۔ مشرکین مکہ کے تین عقیدے تھے، تین عقیدے۔ پہلا نظریہ ان کا کیا تھا؟ آج ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کے سامنے آ کر کے لوگ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے، یہ حجروں پہ سجدے، یہ شجروں پہ سجدے، لوگوں کو سجدے، زندوں کو سجدے، مردوں کو سجدے، پیغمبر کے
پاس آ کر کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، سجدہ صرف رب کا حق ہے، میں پیغمبر کا حق نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے۔ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامد بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تین عقیدے تھے ان کے، قرآن نے بیان کیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہا کرتے تھے یہ جو قبروں کے اندر ہیں، یہ بت بنا کر کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ نیک تھے۔ اللہ نے سورہ نوح کے اندر کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ پانچ نیک بندے تھے، پانچوں ہی نیک تھے، لیکن ان کی مورتیاں بنا کر کے انہوں نے ان کو کھڑا کیا، ان کے سامنے آ کر کے اپنی منت و سماجت رکھتے، اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے۔ وہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان سے نہیں مانگتے لیکن ہم ان کے آگے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم عبادت ان کی نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے رب کا قرب چاہتے ہیں، رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تیسرا ان کا عقیدہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جملہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل نے کہا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ہی رہنے دو، لیکن انہوں نے کیا کہا ہوا لک تملک ہوا ما ملک۔ یہ تینوں عقیدے آج کے مسلمان شیخ برا کے مسلمان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم یہی تین عقیدے ان مشرکین مکہ کے اندر تھے، وہ بھی کہتے تھے میں قبر والے سے نہیں مانتا، میں ان کو اختیارات کا مالک نہیں سمجھتا، لیکن رب نے ان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے سامنے آتے ہیں، یہ رب کے سامنے ہمیں لے کر کے جاتے ہیں، اور کہا نہیں جاتا، اور رب کی ذات بہت بڑی ہے۔ وزیر اعظم سے ملنا ہو تو پہلے کتنے لوگوں کو مل کر کے وزیر اعظم سے ملنا پڑتا ہے، تو رب سے ملنا ہو تو بندہ ڈائریکٹ کیسے مل سکتا ہے؟ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو رب کو ملنے کے لیے چھت پر بندہ جیسے سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، تو اللہ سے ملنے کے لیے بھی یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے رب کو ملا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب نے کہا میری مثال لینا بیان کرو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، مجھے کہیں بھی ہے تو دل میں مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ تین عقیدے ان کے اندر تھے۔ آج ہم نے اپنے رب کو رب ماننا ہی نہیں۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں من قام رمضان پہ عمل کر رہا ہوں، من قام لیلۃ القدر پہ عمل کر رہا ہوں، من صام رمضان پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں کڑا بھی ہے، گلے میں تویز ہے، میں اپنی گاڑی کو لے کر کے جاتا ہوں، جوتی چھوٹی سی لٹکائی ہوئی ہے سامنے، بڑا مکان تیار کیا، بڑی خوبصورت کوٹھی ہے، اوپر کچے گڑے کی جو ہے وہ ایک ہنڈیا سی رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ نظر سے بچ جائیں گے جی، نظر سے نظر نہیں لگے گی۔ یہ ہٹا کٹا نوجوان ہے، اس کو اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں، یا تو اپنے گلے میں بھی جوتے پہن کر کے جائیں نا، اپنے گلے میں اپنے پاس ہمہ وقت وہ کچی ہنڈیا رکھے نا، وہ تویز ہم نے جو پہن لیا، رب جب میں نے یہ سمجھ لیا یہ کڑا مجھے بچائے گا میری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، یہ رزق کا سبب ہے، یہ میری ساری مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے یہ کافی ہے، بتلا اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کسی کو نامزد کر کے کہ وہ مشرک ہے، لیکن شرک ہے، یہ کام شرکیہ ہے۔ میں نے یہ پہنا کڑا فلاں پیر صاحب سے لے کر کے آیا ہوں، اس کے سامنے میں جھکتا بھی ہوں، میں سجدے بھی کرتا ہوں، میں پھر مسلمان کا مسلمان ہوں۔ رب کو نہیں چاہیے ایسا مسلمان، رب سے آ کر کے مانگ۔ ہماری صورت لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں دلوائی جاتی ہے،
اللہ کی قسم رب نے کہا، پیغمبر نے کہا، رب کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز نہیں، حرام ہے تو حرام ہے۔ میری بات نہیں، یہ پیغمبر کی بات ہے۔ باتیں سخت پیغمبر بھی کیا کرتے تھے، یہی باتیں کر کے مارے کھائی ہیں۔ کوئی بھی بات کی جائے آگے سے جواب یہی ہوتا ہے، لو جی یہ نقل ہوتے ہیں جی گلا نے۔ اللہ کی قسم ہم سے یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ رب کے قرآن کی باتیں ہیں۔ پوچھیں آ کر کے کہاں لکھا ہے تویز پہننا شرک ہے؟ رب کے پیغمبر نے فرمایا، اس مسند احمد کی حدیث ہے، جس نے تمیمہ لٹکایا، تویز پہنا، اس نے شرک کیا۔ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں تویز پہنا رکھے، اور پورا قرآن بھی جی قرآنی تویز ہے، پورا قرآن اپنے گلے میں لٹکا کر کے پھرتے رہیں، فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ رب نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ گلے میں لٹکانے کا۔ ہم نے سمجھ لیا قرآن صرف آیا گلے میں تویز بنا کر کے لٹکا لے، دلہن کے سر پہ رکھ کر کے دلہن کو الوداع کہہ دیں، انگیٹھی کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیں غلاف کے اندر بند کر کے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان تیرا رب کون ہے۔ بڑی مثالیں ہیں اس حوالے سے کہ رب کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام ہے، نیک بندے اللہ کے ولی ہیں، توحید والے۔ غنیۃ الطالبین کتاب پڑھی ہے، پڑھیں اس کو، صحیح سچا اور پکا ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہیں، اکثر بھائیوں سے آپ سوال کریں کہ آپ 11ویں کس کے نام کی دلواتے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہے۔ باپ دادا کرتے رہے ہیں، وہی ریت چلی آ رہی ہے، کرتے آ رہے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانی ہے تو اللہ کے نام کی، کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے نام کی، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اللہ کے نام کی۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے نام کی کوئی چیز دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے، کوئی بھی ہو۔ عقیدہ توحید چاہیے، توحید والے بنے۔ رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے، لیکن اگر میرا عقیدہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی ٹھیک نہ ہوا، اللہ کی قسم ہے روزوں کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیری زندگی میں کوئی ایک بھی عمل نہ ہو نیکی کا، کوئی ایک بھی، رب کہتا گناہوں کے ساتھ آ جا، شرک نہ ہو، توحید ہو، توحید ہو۔ تو نے کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ آج تو کوئی اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتا، اور کوئی آفس میں بیٹھ کر کے اس کی چیئر پر جا کر کے بیٹھ جائے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رب کو اتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے کہ رب کے مقابلے میں جس کا جی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو لے آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اہل بیت ہیں، جنتی ہیں، لیکن مشکل کشا ذات ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھیں، اولاد ہوگی تو رب کے کہنے سے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولادیں دینے والا کون؟ رب ہے۔ بیٹے دے تو رب ہے، بیٹیاں دے تو رب ہے، بیٹے بیٹیاں دے تو رب ہے، کسی کو کچھ نہ دے تو وہ بھی رب ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عظمت ہے میرے پیغمبر کی، اتنی عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے اعلیٰ نسب، سب سے بہترین نسب، سب سے بہترین خاندان وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ انا سید ولد آدم، ولد آدم، جتنی میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سبھی کا سردار میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے جب نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ جمعہ ہو، آپ آپس میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن امام جب کہے تو امام سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو درود جب اللہ کے پیغمبر کا نام ہو، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کہا؟ اشارتاً بات کرتا ہوں، معراج کروایا، سارے نیچے ہیں، نبی اوپر ہیں، امامت کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سب سے آگے کون؟ میرے پیغمبر ہیں۔ رب نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا ذکر بلند ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا واضح دیا جائے گا، وہیں وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا واضح بھی دیا جائے گا۔ جہاں رب کا نام ہوگا وہاں پیغمبر کا نام ہوگا، وہ زمین ہو، وہ زمین کے نیچے ہو، وہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، جہاں جہاں رب کا نام ہوگا وہاں وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا کیا، دنیا میں جہاں رب کا نام ہے وہاں پیغمبر کا نام ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جو اعزاز میرے رب نے میرے نبی کو دیا کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، جب سبھی انبیاء رب کے پاس جانے سے ڈر رہے ہوں گے، سبھی انبیاء، سبھی لوگ جائیں گے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں رب کے دربار میں جاؤں گا، سجدے میں گروں گا، جو یہ مقام میرے رب نے میرے نبی کو دیا ہے اللہ کی قسم کسی کو نہیں ہے۔ رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے سر کو اٹھائیے، سر مبارک کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ اشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے کسی کے حق میں، آپ کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یہ جو مقام میرے رب نے میرے نبی کو دیا ہے یہ کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک بات، آپ کی ذات کو سبھی مانتے ہیں، آپ کی ذات کا احترام سبھی کرتے ہیں، لیکن بات آپ علیہ السلام کی بات کا پاس ہم کتنے رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ 99% ہمارے نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ نہیں بڑھاتے، فرمان کی مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھو، نہیں اوپر کرتے، ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے یہ فرمان کی مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی باندیاں عورتیں ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ کیا ہم نہیں روکتے؟ اماء اللہ المساجد، اللہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو اگر وہ آنا چاہیں۔ مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں واقد، انہوں نے کہا اس طرح تو بڑا فتنہ ہوگا، جس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں لو جی اعتکاف کا رج بیلو مسجد اج کل جو ہے نا حالات ایڈے چنگے نہیں، حالات مسجدوں کے اچھے نہیں لیکن بازاروں کے بڑے اچھے ہیں۔ یہ جیسے ہی رمضان کی بڑی پیاری پیاری قیمتی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں نا تو جائیں بازاروں میں، پتہ چلے گا کہ ماحول مسجدوں کا اچھا نہیں ہے یا بازاروں کا اچھا نہیں ہے۔ تیری میری بہن جب گھر سے نکلے اس کے چہرے پہ پردہ بھی نہ ہو، مسجد میں آئیں گی، اللہ کی قسم انہیں پتہ چلے گا رب کیا کہتا ہے، میرے نبی کیا کہتے ہیں۔ ماحول بھی انہوں نے بھی کہا تھا ماحول اچھا نہیں ہے، فتنہ ہوگا عورتوں کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تجھے اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں، تو کہتا ہے میں روکوں گا، جا آج کے بعد کبھی بھی تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ پوری زندگی ایک حدیث کی مخالفت، اور تیرا میرا بیٹا ہو وہ حدیث کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہے، حدیث کی دجیاں اڑاتا رہے، اللہ کی قسم ہے حدیث کو مانے نا۔ لباس دیکھیے اپنا، ہماری صورتحال، ہم اپنی کٹنگ دیکھیں، ہماری صورتحال نماز سے دور ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازی بننے کا کہہ رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی، ہم خود بھی بے نمازی۔ مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات سے صرف محبت نہیں، آپ کی بات سے محبت ہوگی تو پھر ہی مزہ آئے گا، پھر رب کی جنتوں کے مہمان بھی بنیں گے، لیکن تب بنیں گے جب رب پر ایمان ہوگا، پیغمبر کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات پہ ایمان ہوگا، عمل ہوگا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، پیغمبر جو کہتے ہیں وہ کر لو،
جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، یہ دین ہے، اسی دین کے مطابق، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، دنیا میں بھی عزتوں سے رب نوازے گا، کل قیامت کے دن بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔